درود شریف پڑھنے والے کی عظمت کا کیا ٹھکانہ کہ جس کی برکت سے دو ایسی چیزیں انسانی زندگی سے کوسوں دور بھاگ جاتی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تاریک کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس نورانی عمل کے عادی شخص کے قریب یہ دو آفتیں پھٹک بھی نہیں سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز کے تذکرے سے قبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری خواہش ہے، بلکہ آئیے ہم سب مل کر پورے عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے گہرائی سے یہ سوچا ہے کہ کچھ نفوس قدسیہ اتنے پرسکون کیوں نظر آتے ہیں؟ ان کے چہروں پر ایک ایسی نوری چمک اور گھروں میں ایک ایسی عجیب سی راحت کیوں محسوس ہوتی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی؟ وہ کٹھن حالات اور بڑی سے بڑی مصیبتوں میں بھی مسکراتے ہیں، گہرے دکھوں میں بھی ان کا دل مطمئن رہتا ہے، گویا کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت کر رہی ہو اور ان کے گرد پہرا دے رہی ہو۔ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت کو محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے قریب دو ایسی چیزیں آ ہی نہیں سکتی جو نہ ان کے خوابوں کو بکھیر سکتی ہیں، نہ ان کے دلوں کو زخمی کر سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کے گھروں کی دہلیز پار کر سکتی ہیں؟ وہ دو منحوس چیزیں جن سے انسان کی زندگی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے، وہ کسی درود پڑھنے والے کے قریب بھٹکنے کی جرت نہیں کر پاتی۔ یاد رکھیے کہ درود شریف کے پاکیزہ الفاظ صرف زبان کی جنبش تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ انسان کے گرد ایک ایسا روحانی حصار اور فولادی دیوار بن جاتے ہیں جو ان دو چیزوں کو انسان سے میلوں دور کر دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دو چیزیں آخر ہیں کیا جو درود شریف پڑھنے والے کے سائے سے بھی دور بھاگتی ہیں؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ان دو پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں، ایسے راز جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ واقعی درود شریف محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے جڑا ہوا ایک نورانی حصار ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس لمحے کا جب انسان تنہائی کے عالم میں ہو، چاروں طرف خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں، دل دھڑک رہا ہو، لیکن زبان پر درود پاک کا ورد جاری ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ دو خوفناک قوتیں لرز اٹھتی ہیں اور درود پڑھنے والے کے سامنے آتے ہی فرار ہونے میں عافیت سمجھتی ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو وہ وقت عام نہیں رہتا، بلکہ وہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ دو شر پسند قوتیں جو زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، درود کی صدا سنتے ہی کانپنے لگتی ہیں۔ وہ قریب آنا چاہتی ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی تابناک روشنی ان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جب آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود پڑھتے ہیں تو فضا کی تاثیر بدل جاتی ہے، ہواؤں میں ایک انجانا سا سکون اور اجالا سا رقص کرنے لگتا ہے، جیسے پوری کائنات کے ذرے ذرے پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہو۔ درود پڑھنے والا گویا خود اس نور میں نہا لیتا ہے اور اس کے باطن کے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والا اس وقت خود ایک چلتا پھرتا نور بن جاتا ہے، مگر یہی نور ان دو چیزوں کو ایک پل کے لیے برداشت نہیں ہوتا، جو انسان کی زندگی کو جہنم بنانے، اس کے دل کو ویران کرنے اور اس کے گھر میں بے سکونی، جھگڑے اور پریشانیاں لانے کی ذمہ دار ہیں۔ درود پڑھنے والے کے قریب میں جاتے ہی وہ چیزیں پگھلنے لگتی ہیں، ان کا وہاں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ درود پڑھنے والے سے دور بھاگنے والی پہلی چیز جادو، جنات اور شیاطین ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ گھروں کی فضا بوجھل ہوتی ہے، جہاں دیواروں کی خاموشی کے پیچھے ایک غیر مرئی ڈر اور بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ کچھ آنکھیں بلا وجہ بے قرار اور کچھ دل نامعلوم خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ یہ وہی لمحات ہیں جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منفی
سایہ ان کے گرد موجود ہے۔ مگر سنیے، ایسے کٹھن وقت میں ایک ایسا ذکر ہے جو اندھیروں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ یہ ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو زبان سے نکلتے ہی فضا میں نور کے دائرے تخلیق کرتا ہے۔ جنات اور شیاطین اس تیزی سے بھاگتے ہیں جیسے آگ سے دھواں، کیونکہ اس ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسبت ہے جس کے سامنے باطل کا وجود ٹھہر نہیں سکتا۔ جادوگر اپنی تمام تر شیطانی طاقتوں پر کتنا ہی ناز کیوں نہ کرے، مگر درود پڑھنے والا اس کے سامنے ایک ایسی ناقابل عبور دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی جن یا جادو چھو تک نہیں سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب درود دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو اس کے ہر لفظ سے نور کے وہ تیر نکلتے ہیں جو نادیدہ مخلوقات کے سینوں کو چیر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ یہ نور انہیں بھسم کر دیتا ہے۔ درود وہ مقدس آگ ہے جو شیطانی قوتوں کے ایندھن کو خاکستر کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کیوں بعض گھروں میں آذان و عبادت کے باوجود سکون نہیں ہوتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے درود شریف کی خوشبو مٹ چکی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں یہ نورانی مہک بسی ہو وہاں جنات کے قدم نہیں جم سکتے۔ جن دروازوں پر درود کی صدا گونجتی ہے وہاں باطل کی آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں۔ درود پڑھنے والا شخص گویا نور کا لباس اوڑھ لیتا ہے جس کے گرد حسد، نظر بد اور شیطانی اثرات داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو پائیں گے کہ جس دن آپ نے سچے دل سے درود پڑھا اس دن آپ کا دل ہلکا، گھر کی فضا پرسکون اور چہرہ منور رہا۔ یہ محض ایک احساس نہیں بلکہ اٹل حقیقت ہے، کیونکہ درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو جلا ڈالتا ہے۔ شیاطین انسانی دل میں وسوسوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، مگر درود کی تلاوت دل کے دروازوں پر ایسا تالا لگا دیتی ہے جسے کوئی شیطانی قوت نہیں کھول سکتی۔ اگر آپ روزانہ صبح شام درود کا معمول بنا لیں تو آپ کے ارد گرد کے تمام اثرات بدل جائیں گے۔ گھر کا ماحول، چہرے کا نور اور رزق کی فراخی ایک نئے رنگ میں ڈھل جائے گی۔ درود دراصل خالق اور محبوب خالق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رابطے کا پل ہے، اور اس رابطے میں کوئی شیطانی دخل اندازی ممکن نہیں۔ یاد رکھیے، شیطان اور جنات ایک کمزور مخلوق ہیں جو صرف انسان کے کمزور ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب زبان درود سے تر ہوتی ہے تو ایمان کی حدت ان قوتوں کو جلا ڈالتی ہے۔ درود پڑھنے والا اگر سو بھی جائے تو فرشتے اس کے گرد پہرا دیتے ہیں جو اسے ہر شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جسے اہل اللہ نے اپنے سینوں میں چھپا کر رکھا کہ درود محض ثواب نہیں بلکہ ایک حفاظتی قلعہ ہے۔ کبھی کبھی انسان محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں برکت نہیں، بچوں میں ضد ہے، شوہر کا مزاج چڑچڑا ہے یا نیند غائب ہے، تو جان لیجئے کہ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گھر کی فضا میں کوئی بوجھل ہوا بیٹھ گئی ہے۔ مگر درود کی آگ کے سامنے وہ شر کا دھواں ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتا۔ جیسے سورج کے سامنے برف پگھل جاتی ہے، ویسے ہی درود کے سامنے جادوگر کا وار اور جن کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اہل دل صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود دل کی قفل کی کنجی ہے، جب یہ کنجی گھومتی ہے تو شیطان کے وار بے اثر ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کے چہرے کا سکون اس درود کے تسلسل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کا علاج صرف عملیات یا تعویذ میں ہے، مگر اصل توڑ اس ذکر میں ہے جو ظلمت کو نور میں بدل دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کے وجود کو روحانی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اور کاروبار ان شیطانی اثرات سے پاک رہے تو اسے اپنا معمول بنا لیں۔ درود شریف جادو کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینے والا عمل ہے۔ اب آئیے اس دوسری چیز کی طرف جو درود پڑھنے والے سے دور بھاگتی ہے، اور وہ ہے پریشانیاں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مصائب میں بھی کیوں مطمئن رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زبان درود سے تر رہتی ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کے گھر دستک دیتی ہیں، چاہے وہ رزق کی ہو، اولاد کی ہو یا صحت کی، لیکن درود پڑھنے والے کے گھر پہنچتے ہی یہ پریشانیاں اپنی طاقت کھو دیتی ہیں۔ درود کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تعلق کا وہ مضبوط رشتہ ہے
جس سے جڑنے والے کے دل میں خوف اور مایوسی داخل نہیں ہو سکتی۔ پریشانیاں جب رات کے اندھیرے میں بوجھ بن کر آتی ہیں تو درود کا ایک ایک لفظ دل میں ٹھنڈک اتار دیتا ہے۔ جیسے بارش مٹی کا غبار دھو دیتی ہے، ویسے ہی درود غموں کے غبار کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جب ملازمت نہ ملے، رشتے ٹوٹ جائیں یا حالات بگڑ جائیں تو درود کا دامن تھام لیجئے۔ اللہ اپنے محبوب کے ذکر سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ درود روح کا علاج ہے، اور جب روح شفا یاب ہوتی ہے تو حالات خود بخود درست ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم آپ کو پہچان کر اپنا راستہ بدل لیں تو اپنے دن کا آغاز اور اختتام درود پر کریں۔ یہ آپ کو صرف محفوظ نہیں کرتا بلکہ آپ کے اندر وہ طاقت بھر دیتا ہے جو غموں کو شکست دے دے۔ انسان کے دکھوں کی جڑیں اکثر اس کے دل کے اندر حسد، غصے اور لالچ کی صورت میں ہوتی ہیں۔ درود ان جڑوں کو کاٹ کر دل کو پاک کر دیتا ہے۔ جیسے زمین پر بارش برسنے سے ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے، ویسے ہی درود سے دل میں محبت اور شکر کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے اور وہ ہر مشکل میں اللہ کی رضا کو پا کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تصور کریں کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شفاعت اور دعا فرمائیں، اسے کون سا غم ستا سکتا ہے۔ درود کی تاثیر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ جوڑ دیتی ہے۔ یہ اندر کی اس آگ کو بجھا دیتا ہے جو حسد اور محرومی سے لگی ہو۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا کی فکروں سے آزاد اور آخرت کی کامیابی کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا دل بے چین ہے تو کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں، بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کریں، کیونکہ یہ وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے اور وہ چراغ ہے جو ہر اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتا ہے۔